بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، قال رجلان من الذین یخافون، دو مرد کی اللہ سے ڈرنے والوں میں تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے انہیں نوازا، بولے کی زبردست کی، نوازا کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو۔ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا ہی غلبہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں ایمان ہے۔ کنز العرفان نے اس کو یوں بیان کیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوں گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو یا بھروسہ کرو۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی تھی، جسے گزشتہ بات میں موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اب قوم جبارین کے اوپر ان سے ہم کو جنگ کرنا، تو سارے کے سارے پیچھے ہٹنے لگے، ارے وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، کیسے ہم؟ تو اس قوم میں سے، ان لوگوں میں سے دو لوگ تھے جن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، تو انہوں نے تمام پورے اپنے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی تھی مگر دو حضرات، کالب بن یوقنا، ایک کا نام ہے کالب بن یوقنا اور دوسرے کا نام ہے یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما، نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اے لوگوں، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوں گے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالی ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، جو ڈرتے ہو وہ اتنے بڑے طاقتور ہیں، تو جبارین قوم کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ،
ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، جسم تو بہت بڑے بڑے طاقتور ہیں، لیکن ان کی جو دل ہے، ان کی جو ہمت ہے وہ بہت کمزور ہے، بہت چھوٹی ہے۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے، یعنی ان دو حضرات نے جب ان کو جوش دلانے کی کوشش کی تو قوم نے ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، اور یہاں تک ہوئی، اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسانا شروع کر دیں۔ یہاں تک ان کے ارادے ہو گئے کہ اب یہ دو لوگ ہم کو بتا رہے جو راستہ، یعنی اب ان کو مارنے کا ارادہ بالکل بنا ہے۔ آج یہ تو قوم جبارین یا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، جو اللہ نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ بتانا یہ رب چاہ رہا ہے، بندو آج بھی تمہارے درمیان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب آدمی اگر کوئی 10 لوگ ہیں، ان میں 8 لوگ غلط کرتے ہیں، اور 2 بندہ یا 1 بندہ اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کرے تو لوگ پھر اس پر انگلی کشائی کریں گے، کیا باتیں کرتے ہو، کون سی دنیا میں ہمیں جی رہے ہو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ابھی تم وہی انہی کے پیچھے لگے ہو، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، لوگ کتنی ترقی کر گئے، ابھی سے تم نماز روزے کے بارے میں پڑے ہوئے ہو، دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں چلی گئی، کون سی عروج پر حاصل کر لیے لوگ، ابھی تم صرف دین ہی کے بارے میں لگے ہوئے ہو۔ یعنی کوئی بھی چیز ہو، A to Z کوئی کام لے لو، کوئی غلط کام اگر کوئی بندہ کرتا اس کو منع کرو کہ یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، کسی کو مت ستاؤ، کہاں پڑے ہوئے ہو، کون سی دنیا میں اپنے اپنے بارے میں سوچو۔ یعنی لوگ پھر ایسے طریقہ، تو جس طریقے سے یعنی یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 5 دونوں ہاتھ میں 10 انگلیاں دی ہیں اور 10 برابر نہیں ہیں، تو اسی طریقے سے ہم لوگوں میں بھی کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ اپنا اپنا دماغ کا استعمال ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے دماغ کو استعمال کرے گا، پھر بتائے گا، لیکن وہ جو دماغ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ تھوڑا سا دماغ رکھ رہا ہے، مجھ کو معلومات زیادہ ہے، چلو وہ بتاتا ہے تو اس کو ذرا سن لیا جائے، مان لیا جائے، ارے بندہ کہہ رہا ہے سنا جائے، پھر دیکھا جائے گا عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں، عمل سننا ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کلام پاک کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن مجید کی برکت سے مولا ہم سب کے سینے کو روشن عطا فرمائے۔